السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ فواد چودھری صاحب کو رہا کر دیا گیا، ان پر بغاوت کا مقدمہ دائر کیا گیا تھا، آج ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2 دن کا ریمانڈ ہوا، پھر وہ جوڈیشل ہوئے، اور دوبارہ جوڈیشل ہونے کے بعد ایک غیر معمولی موو سمجھی جاتی ہے اگر جوڈیشل ہونے کے بعد دوبارہ پولیس کی کسٹڈی میں پولیس ریمانڈ دے دیا جائے، وہ بھی ان کا ہوا، اور آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ کوشش کریں گے فواد چودھری صاحب سے بات کرنے کی۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی دوبارہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی سیاست کا آغاز کیا۔ دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں، 2-2.5-3 مہینے سے ملک سے باہر تھیں۔ اس 3 مہینے میں خصوصاً جو آخری چند دنوں میں جو پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے بہت تنقید ہو رہی ہے مسلم لیگ نون پر۔ انہوں نے آ کر یہ ملبہ سارا ڈال دیا پاکستان تحریک انصاف، اور 5 کے نام انہوں نے کہا ہے کہ 5 لوگ ہیں جو اس ملک کی جو تباہی ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات کافی دنوں سے کہی جا رہی تھی کہ ایک نیا کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ آنے والا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ ملٹری کی سابق لیڈرشپ اس پر بڑی تنقید کریں گی اگلے چند دنوں میں۔ سابق 2 چیف جسٹس آف پاکستان، ان پر بہت تنقید ہوگی۔ جو مسلم لیگ نون کا ایک جو اب بیانیہ بنانے کا ارادہ ہے، اور عمران خان صاحب، ان تمام پر بہت تنقید آپ کو نظر آئے گی۔ سو یہ لانچ ہوا مسلم لیگ نون کی ایک کاؤنٹر اوفینسو کا، جس کو مریم نواز شریف صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں۔ پارٹی کے اندر سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں مسلم لیگ نون کی، اپنی جماعت کے اندر موروثی سیاست پر بڑی بات کی گئی کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں میں۔ کیا کچھ کہا گیا، پہلے ہم سناتے ہیں آپ کو کہ چیچک زدہ جمہوریت خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان کو یا اس جمہوریت کو کہا تھا چند دن پہلے۔ چودھری نثار صاحب بھی اس تنقید میں شامل تھے، کیا کہتے تھے سنیں۔ یہ جمہوریت ہے چیچک زدہ جمہوریت، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے جو پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ ہماری جماعت میں کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ مریم نواز شریف ہماری چھوٹی بہن ہے، باس نہیں ہے، باس نہیں ہے، یہ کوئی پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ 28 سال کا لڑکا 68 سال والوں کی قیادت کرے اور وہ چپ کر کے سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں۔ شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں، پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں۔ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں، نظریاتی ہیں، زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں، کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مریم صاحبہ میں انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے پارٹی کے لیے، ورکر اور ووٹر سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یقیناً ری آرگنائز کر لیں گی۔ آپ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب۔ چودھری نثار علی خان صاحب مریم نواز کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں، تو بچے ہوتے ہیں، بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، تو بچے جب غیر سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیڈر کس طرح مانا جا سکتا؟ مطلب میں بچوں کے نیچے تو سیاست نہیں کر سکتا نا، ایک بندے کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس میں کون سی غلط، اس میں تنقید کا کون سا پہلو ہے؟ یہ چند ایک آوازیں جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم سنتے رہے، جب مریم نواز شریف صاحبہ نے سیاست میں قدم رکھا اور پارٹی کو لیڈ کرنا شروع کیا مختلف اوکیزنز پر، تو یہ گفتگو ساری ہم نے سنی۔ کچھ گفتگو ان کے پاکستان سے باہر ہونے کے دوران ہوئی، اس کا جواب آج انہوں نے اپنے اس جلسے میں دیا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیں۔ موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو سن لو، عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ اور یہ بہت انہوں نے کہا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، لگتا ہے ایسا ہے کہ پارٹی کے چند لوگ جو بڑے تھے، وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں ان کو انکلز کہا جاتا تھا، چند انکلز کے خلاف مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ اعلان جنگ تو میں نہیں کہوں گا کہ اعلان جنگ تو برابری والوں میں ہوتا ہے، حالانکہ شٹ اپ کال اگر اس کو کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ پھر موروثیت کے جو نعرے مارتے ہیں یہ جمہوریت ہے۔ یہ بات ضرور کہی مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے پاکستان میں موروثیت کیا ہے، اور کس کو ان ٹرو ٹرمز موروثیت کہا جاتا ہے، اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس سے کسی کو اعتراض نہیں کہ ظاہر ہے جو اگر آپ کے والد صاحب سیاستدان ہیں تو ان کے بچے پالیٹکس میں آئیں، ایک اگر نیشنل اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، ان سیٹوں سے الیکشن لڑتے ہیں، دنیا میں ایسے ہوتا۔
ہمارے ملک میں یا ساؤتھ ایشیا جو ہمارا خطہ ہے اس میں جو سیاست ہے وہ یہ کہ باپ کے بعد جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ 22, 24, 26 سال کا بچہ یا لڑکا وہ پارٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے یا وہ پارٹی ان کے ہاتھ میں صرف اس لیے جاتی ہے کیونکہ ان کے والد یا والدہ وہ اس سے پہلے اس پارٹی کو رن کرتے تھے. یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے سینٹرلائز بہت ہو جاتی ہے ڈیسیژن میکنگ. اب لیڈر جب ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ سیاست یا جو فیصلے کرنے ہیں وہ ایک صاحب نے ایک شخصیت نے, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, جب انہوں نے ہی فیصلے کرنے ہیں اور آپ کی پارٹی کا ٹکٹ, آپ کے مستقبل کا سیاسی مستقبل کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, تو وہاں پر تنقید اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی. ہم پچھلے کچھ دنوں میں یہ اس چیز کے عملی مظاہرہ بھی دیکھ چکے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اعظم سواتی صاحب کے کیس میں ان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا, ان کو پارٹی چھوڑنی پڑ گئی, لڑائی ہو گئی, اگر کہا جائے ایک لفظی گولہ باری ہوئی مفتاح اسماعیل کی اور اسحاق ڈار صاحب کی. اسحاق ڈار صاحب کا ریلیشن شپ ہے فیملی کے ساتھ. مفتاح اسماعیل کو شن آؤٹ کر دیا گیا پارٹی سے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا شاہد خاقان عباسی صاحب کا, کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملیں گی اور مسئلہ حل ضرور ہوگا. اب ایک چیز جو بحث ہم بار بار کر رہے ہیں وہ الیکشنز کی ہے. ایک حصہ ایسا ہے اس وقت رولنگ ایلیٹ کا جو یہ کہتا ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے, جبکہ دوسرے یہ بڑے دنوں سے یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ الیکشنز وقت پر نہ ہوئے تو کیا. بہت سے آئنسٹائنز آ کے آئین کے خلاف, بلکہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ 90 دن میں کروانے ہیں الیکشنز, نہیں کرائے تو کیا ہوگا, اس کا آئین میں نہیں لکھا. اس طرح کے جب دلائل آئین کے بارے میں دیے جائیں گے تو پھر اس ملک کے قانون اور آئین کا اللہ ہی حافظ ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ آئینی طور پر کیا ہے. ابھی سے تھوڑی دیر پہلے رپورٹرز پروگرام میں اعتراض احسن صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 لگے گا اگر اس سسٹم نے مقررہ وقت میں الیکشنز نہ کرائے تو. اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں, پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ذرا سیاست پر بھی اور الیکشنز پر. مراد سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج پولیس خیبر پختونخوا کی پولیس نے احتجاج کیا خیبر پختونخوا میں, اور بڑی یہ ساری پولیس باہر تھی. انہوں نے کہا ہمیں اختیار دیں, ہم روک کے دکھاتے ہیں دہشت گردی کو. بڑے نعرے بھی اس طرح کے لگائے گئے کہ یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی اپنی تقریر کا ایک بڑا حصہ اس دہشت گردی کو دیا. شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو آباد کاری کا فیصلہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے کیا تھا. مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مراد سعید صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم کاشف بھائی. وعلیکم السلام. مراد سعید صاحب, ابھی عمران خان صاحب نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے آپ کا اور نور الحق قادری صاحب کا خصوصی طور پہ نام لیا تھا. یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کی حکومت پر کہ ان کی آباد کاری, طالبان, تحریک طالبان کو پاکستان میں واپس لانا, یہ فیصلہ آپ لوگوں کا تھا, آپ ان کو واپس لے کے آئے اور اب دیکھیں حالات کیا ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف بھائی, سب سے پہلے تو میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور میڈیا کے اینکرز کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں کی طرف سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے, ہمارے لوگوں کو پھر سے ایندھن بنایا جا رہا ہے, پھر سے آپ کسی کی گریٹر گیم کا حصہ بننے جا رہے ہو, پھر سے یہاں پہ حالات خراب ہوں گے, ہم یہ سرگرمیاں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں, تو چاہے پاکستان کا میڈیا ہو وہ ایک فکر نہیں چلاتا, اور چاہے پاکستان کے پارلیمانی جتنی بھی پارلیمنٹ میں جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے, بلکہ مسخرے اڑاتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں اور ہمارے اوپر بغاوت کے مقدمے کراتے ہیں. تو ہم ان سے اپیل کرتے اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی کاشف بھائی کہ آپ لوگ کیا ہمارے جنازوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات خراب ہو جائیں گے, جنازے اٹھیں گے, تو پھر جب لاشیں گرے گی, دھماکے ہوں گے, تو کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پیر آپ گنو گے اور پھر اس کے نمبر کے اوپر ٹاکفوس ہوں گے, پھر اس کے اوپر یہاں پہ پارلیمنٹ میں بحث ہوگی, پھر ایک پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر الزام لگائے گی. یہ چیزیں میں جون میں کہہ چکا ہوں. مجھے یاد ہے آپ سے اس وقت بات بھی ہوتی تھی جس وقت سوات میں ایک اپرائزنگ بھی ہوئی تھی, بہت سے لوگ, آپ کو یاد ہوگا اس وقت بہت لوگ احتجاج میں باہر نکل آئے تھے مالاکنڈ ڈویژن میں. بالکل اس وقت کی بات مجھے یاد ہے, آپ کی پریس کانفرنسز بھی کور نہیں ہوتی تھی خیر اس وقت. لیکن اب بتائیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سزا یافتہ لوگوں کو رہا کیا,
آپ کیا پلان؟ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے کہ یہ آپ کی حکومت کا پلان تھا کہ ان کو لانا ہے اور ان کو یہاں پہ سیٹل کرنا ہے طالبان کو اور ریہیبلیٹیٹ کرنا؟ دیکھیے کاشف بھائی، خان صاحب نے جو آپ سے بات کی وہ اکتوبر کی ایک میٹنگ کا حوالہ دیا کہ اس وقت کے جو سربراہ تھے فوج کے اور اس کے ساتھ ہمارے ISI کے، انہوں نے یہ بریفنگ ضرور دی تھی جس میں ہمارے 5-6 وزراء بیٹھے تھے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اور وہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ ہم نے کہا کہ پولیٹیکل لوگ جو ہے الیکٹڈ نمائندے ہیں ان علاقوں کے، مطلب آپ کے ضمشدہ اضلاع کے، ملاکنڈ ڈویژن کے، وہ بیٹھے، وہ بات کرے، وہ آپ کو بتائے کہ وہاں پہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے، ماضی میں کیا غلطیاں ہوئی، کس طرح آپ لوگوں نے امریکہ کی جنگ سے کیا نقصان ہوا، ان کی جنگ میں جانے سے، جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تو دہشت گردی کس طرح بڑھی، پھر ڈرون حملوں کی وجہ سے کیا ہوا، اور جب واپسی ہوگی تو اس وقت کیا صورتحال پیدا ہوگی. کیونکہ ہم نے 5-6 سوال پوچھے تھے کاشف بھائی اس وقت، اور ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے. تو جب وہ جوابات نہیں تھے تو سوال کیا تھے آپ کے؟ آپ نے تو یہ بھی کہا کہ ANP کی دشمنیاں ہو گئی، ان کے گھر کے لوگ یا ان کی پارٹی لیڈرشپ قتل کی گئی ہے، شہید کی گئی ہے دہشت گردی. کاشف بھائی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت ہماری حکومت کے دوران پھر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. میں ان سوالوں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس وقت ہم سولوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا کہ جون میں جب ہماری حکومت جا چکی ہے، ریجیم چین آپریشن آ چکا ہے، امریکہ کو اس خطے میں پریزنس چاہیے، امریکہ کو یہاں پہ پتہ نہیں اثر رسوخ یا بیلنس آف پاور یا انخلا کے بعد اپنا وجود چاہیے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جون میں پہلا ڈیلیگیشن پاکستان سے جاتا ہے. تو کیا جون میں تحریک انصاف کی حکومت تھی؟ پہلے تو یہ بحث ہی فضول ہے نا کہ حکومت کس کی ہے، کس نے کیا. ہمارے لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں کاشف بھائی، وہاں پہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی اتنا بتا دوں کہ جون 2022 تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے 2.5 مہینے بعد پہلا ڈیلیگیشن افغانستان جاتا ہے اور 4-5 نکات پہ بات ہوتی ہے. اگر آپ اس کے حوالے سے بات کریں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا. ٹھیک ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلا ڈیلیگیشن جون 2022 میں گیا اور طالبان کی واپسی کے لیے مذاکرات ہوئے وہاں پہ. جی، اور 4-5 چیزیں وہاں پہ شروع ہوئی. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ لوگ واپس آئیں گے، فاٹا مرجر واپس لینے کا بھی مطالبہ ہوا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جون میں ہی 4-5 سوال پوچھے کاشف بھائی. پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا افغانستان کوئی وفد گیا ہے، اور اگر وفد گیا ہے تو کون سا مینڈیٹ لے کے گیا ہے. مینڈیٹ کا اس لیے پوچھا کاشف بھائی کہ الیکٹڈ MNA میں تھا، ہماری وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، ہمارے وہاں پہ فاٹا کے MPAs MNAs موجود تھے، ناظمین موجود تھے. ان میں سے ہمارے ملاکنڈ ڈویژن کے ایٹ لیسٹ مجھے یاد ہے کوئی پارلیمنٹیرین نہیں تھا. تو میں نے کہا کیا مینڈیٹ لے کے گئے ہیں، کیا گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے، اور کیا ان کی واپسی کے اوپر آپ کی بات ہو چکی ہے. تیسرا سوال یہ تھا. چوتھا سوال یہ تھا کہ بارڈر کے اوپر فینسنگ ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ لوگ کیسے آ رہے ہیں، یہ سرگرمیاں ہم کیسے دیکھ رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ فاٹا مرجر کے خلاف انڈیا ہے، پاکستان دشمن طاقت ہے، تو کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ فاٹا مرجر واپس لے. تو یہ سوالات کے اس وقت کے سوالات کے جوابات تو نہیں ملے اور خاموشی اختیار کی گئی. صاحب یہ کہہ رہے ہیں اکتوبر 2021 میں بھی سوال پوچھے گئے، جواب نہیں ملے، اور اس کے بعد جون 2022 میں سوال پوچھے گئے، اس کا بھی کوئی جواب آپ کو نہیں دیا گیا. اکتوبر میں جب پریزنٹیشن دی گئی تھی ابھی کوئی مطلب اس کے اوپر ڈائلاگ، وفد، وفود کے تبادلے، یہ سلسلہ کچھ نہیں تھا. کیونکہ جس کو پریزنٹیشن کس نے دی تھی؟ عسکری اداروں نے. یہ ہمارے آرمی چیف، DGI، کنسرن جتنے لوگ تھے، جتنے آفیسر تھے، سارے موجود تھے. اور وہ ان کی طرف سے یہ پروپوزل آپ کہہ رہے ہیں آیا تھا؟ جی بالکل آیا تھا، جو خان صاحب نے حوالہ دیا. بالکل ٹھیک ہے، جس کا خان صاحب نے آج حوالہ دیا اور آپ کا اور ان کا ذکر کیا نور اللہ قادری صاحب کا. یہ بتائیے سزا یافتہ دہشت گردوں کو جو رہا کیا گیا، کیا یہ حکومت کا فیصلہ تھا یا آپ لوگوں نے کیا فیصلہ؟ میں پھر ریپیٹ کر دوں کاشف بھائی. اگست سے پہلے جون جولائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کیمرہ بریفنگ دی گئی تھی پارلیمنٹ کو. جی آپ کو یاد ہوگا یہ جون جولائی میں ایک کیمرہ بریفنگ تھی، اس میں 2-3 بڑے پوائنٹس تھے. اس میں ایک افغانستان سے جب امریکہ کا انخلا ہوگا، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ادھر بیٹھی تھی، تو اس وقت کیا ہوگا. لیکن اگست میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ خانہ جنگی ہوگی، وہ کچھ نہیں ہوا.
اس کے بعد اگست سپتمبر اکتوبر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس کو کس بہتر انداز میں ڈیل کیا کہ آپ کے OIC کے اجلاس ہوئے, آپ افغانستان کے امن میں کردار ادا کرنے لگے, جو اینٹی پاکستان گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی, اور جو بنسبت پاکستان کے حق میں لوگ تھے وہ وہاں پہ OIC کی اجلاسوں میں باقی چیزوں میں آپ نے اس کو بہتر ہینڈل کیا. 2-3 مہینے آپ کا سب کچھ پرامن رہا. اکتوبر میں جب پروپوزل آیا اس وقت اس کے اوپر نہیں بڑھا جا سکا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ 20 سال پیچھے چلے جائے, لہٰذا ہم نے نہ صرف سوال پوچھے کاشف بھائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ان علاقوں سے لوگ تعلق رکھتے تھے ہم نے ان کو مشورے بھی دیے. اس کے بعد ہمارے ساتھ مطلب تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کے ساتھ اس کے اوپر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکی. پہلے ان کے انٹریکشن شروع ہو جاتی ہے جب ریجیم چین آپریشن ہو جاتا ہے اور یہ موجودہ حکومت آ جاتی ہے. جو کچھ شروع ہوا پھر جون جولائی میں آپ کی چیزیں میچور ہو گئی, 4-5 وفود کے تبادلے ہو گئے. اگست 1 کو پہلے طالبان یہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی وقت ہم نے ان کو ایک دن ایک ڈیٹ سے آگاہ کیا, لیکن سوال یہ نہیں کاشف بھائی, یہ فضول بحث ہے اللہ کی قسم. کس نے کیا کیا, کس نے رہا کیا, کہ حالانکہ یہ جون کے بعد ہوا ہے, لیکن سنیے کاشف بھائی پلیز سنیے گا, یہ جون کے بعد ہوا ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو کہوں بحث یہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز پکڑے کاشف بھائی, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کا وفد گیا آپ کو ہم نے بتایا, جب آپ کے وہاں پہ مطالبات شروع ہو گئے بتایا, جب پہلی دفعہ بارڈر کراس ہوا بتایا, جب فینسنگ ٹوٹی بتایا, جب سرگرمیاں شروع ہوئی بتایا. جواب میں کیا ہوا, مراد سعید باغی ہے. مراد سعید نے ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے, لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, اس کے اوپر بغاوت کے مقدمے کر دو. انٹیریئر منسٹر میری پریس کانفرنس نہیں چلتی کاشف بھائی, آپ کے چینل پہ جو ایروائی خبر چلاتا بھی ہے اس پہ بھی نہیں چلتی, لیکن میرا جواب چلتا ہے. جواب انٹیریئر منسٹر کا چلتا ہے کہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. کون کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد واپس آ رہے ہیں؟ تو آج آپ میرے اوپر کیوں سوال کر رہے ہو کہ آپ کے حکومت سے پہلے کیا ہوا تھا؟ بھائی جب پہلا بندہ آیا بتایا, جب پہلی بات ہوئی بتایا, جب آپ کی نیگوسیشن شروع ہوئی بتایا, جب آپ کی پہلی دفعہ لوگوں کو اٹھایا بتایا. تو اس کے بعد آپ مجھ سے 8 مہینے گزرنے کے بعد جب آپ نے مجھے جھوٹا کہا, پروپیگنڈا کہا, جب میں نے آپ کو کہا کہ جنازے اٹھیں گے, جب میں نے آپ کو کہا کہ اس طرف جا رہے ہو, تو اس وقت میں غدار بھی ٹھہرا, میں باغی بھی ٹھہرا, میں ریاست کا دشمن بھی ٹھہرا. میں سوال کرتا ہوں سرحد پار سے, جواب مجھے دیتے ہیں پاکستان میں. میں سوال کرتا ہوں پاکستان سے, جواب ملتا ہے مجھے سرحد پار سے. تو کاشف بھائی اب جب ہمارے پولیس والے, آپ نے کہا کہ پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں, کاشف بھائی جب 100 سے زیادہ آپ کے پولیس والے شہید ہو چکے ہیں, آج میری ملک کا پرائم منسٹر ٹی وی پہ پیسوں کا حساب کتاب ریلیز کرتا ہے, اس کا تو خون بھی خوش نہیں ہوا یار. آپ اس کو کہہ رہے ہو تو فرنٹ لائن آپ کی لڑ رہے ہیں. سب سے زیادہ قربانی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دی ہے نا, تو سب سے زیادہ تو پولیس کر رہی ہے وہاں پہ. پولیس نے کتنا بڑا مقابلہ کیا, آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ پیسے کا حساب دو, آپ کو تو ہم نے پیسے دیے تھے. وہ بھائی شرم نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. یہ اس طرح وہ چلتا ہے. جب جنازہ ابھی ہمارا خون ابھی گر رہا ہے, وہاں پہ دبے ہوئے ہیں لوگ. کاشف بھائی یہاں پہ ٹویٹ کیے جاتے ہیں کہ کیا اس کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یار یہ چیزیں نہ کرو یار, جنازے اٹھتے. کاشف بھائی جب APS کا ثانی ہوا نا, میں اس شام آپ کے پروگرام میں بیٹھا, آپ کے ساتھ تھا. مجھے آپ کی فیلنگز بھی یاد ہے, مجھے اپنے پاکستانیوں کی فیلنگز بھی یاد ہے. ایک کمٹمنٹ کی تھی نا کہ اس کے بعد نو مور یار, بہت ہو گیا, اور کوئی پاکستانی نہیں مرے گا, اور ہمارے جنازے نہیں اٹھیں گے. لیکن کیا ہے, اٹھے, خاموش تھے, سنا نہیں, فریاد نہیں سنی. لوگوں کو کے اوپر صرف مقدمے کرو, ان کو ڈراؤ دھمکاؤ. آپ سے ہم نے کیا مانگا یار, امن مانگا ہے. کاشف بھائی میں وہ بات نہیں کر رہا, مجھ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ یہ باتیں کرو گی تو کوئی اور بھی کرتا تھا. وہ بھائی نہیں یار, میں نہ ایکسٹریم وہ پوزیشن لیتا ہوں, نہ یہ والی لیتا ہوں. میں نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ ان کے ساتھ ہوں. میں نہ اس بیان کا حصہ بنوں گا نہ اس کا بنوں گا. میں صرف اپنا امن چاہتا ہوں یار. کاشف بھائی ہمارے ساتھ دونوں کا ہو گیا یار, سب امن ہمارے لوگوں کو مزید. اور یہ کاشف بھائی یاد رکھیے, اسلام آباد کو میں کہتا ہوں, لاہور کو کہتا ہوں, میں کوئٹہ کو کہتا ہوں, کراچی کو کہتا ہوں, آگ لگی کی پشاور میں, اس کی تپش آپ بھی محسوس کریں گے, سب محسوس کریں گے. یہ بات درست ہے, ہم سب امن چاہتے ہیں, سب اس کی تپش محسوس کریں گے. اللہ نہ کرے کہ بات آگے بڑھے. لیکن اب دیکھیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فیصلے اب پھر ساروں کو آن بورڈ ہونا چاہیے,
پھر ساروں سے پوچھ کے جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے. کل رانا صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. مسئلہ یہ کہ یہاں پہ پارلیمنٹ صرف سنتی ہے, فیصلے نہیں کرتی. جب آپ اپنا اختیار خود ایک اور مسئلہ ہے جی کاشف بھائی, ایک اور مسئلہ ہے کاشف بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر کل بیان دیتے کہ پارلیمنٹ کو فیصلے کرنا چاہیے, کسی اور کو نہیں. تو بھائی جب آپ کو ایک ایک چیز ہم نے دکھائی بتائی کہ اس طرف جا رہے ہیں, تو جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, جب آپ کے پاس انفارمیشن بحیثیت وزیر داخلہ بھی نہیں ہے, تو پھر بولتے کیوں یار, منہ بند رکھو. آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو لوگ لاکھوں نکلے ہیں خیبر پختونخوا میں, جو ملاکنڈ ڈویژن اور سوات میں, یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے, کوئی دہشت گرد واپس نہیں آیا. تو منہ بند رکھو نا, اگر نہیں پتا. جو وزیر خواجہ آصف صاحب ہے, جو ہمارے وزیر دفاع ہے, اس نے ٹویٹر پہ جھکتے ماری. تو مطلب یہ تو وہ جو وزیر خارجہ ہے جس کو افغانستان کے اوپر ہم نے سوال پوچھا, وہ مارکو پولو بن کے دنیا کے چکر لگا رہا تھا. یار لوگوں کو اگر آپ زخموں پہ نمک پاشی مت کرو اگر مرہم پٹی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس اختیار اور معلومات نہیں ہے وزیر داخلہ ہو کے بھی, تو منہ ہی بند رکھو نا. ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کا سوچے جو آج پشاور پولیس آپ دیکھ رہے ہیں نا کاشف بھائی, یہ خطرناک ہے. میں بہت خطرناک ہے, بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کاشف بھائی. میں وہ نہیں ہوں کہ آگ لگے اور میں تیل چھڑکوں. میں وہ ہوں جو میرے ملک میں امن چاہتا ہوں. یار اگر یہ پولیس سڑکوں پہ نکلے, یہ نعرے لگ رہے ہیں, کس کا نقصان ہے کاشف بھائی؟ آپ ان کو آج وزیر اعظم آپ کا کیوں کہہ رہا ہے کہ پیسے کا حساب دو؟ آپ کہہ رہے کہ اتنے پیسے دیے تھے, تو یہ ملک کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ نہ کرو یار, بعد میں ہوگی سیاست. اگر جنازہ اٹھے گا نا تو میرا اور BMNN کا اکٹھے اٹھے گا. اگر کوئی خودکش بمبار آئے گا تو اس میں یہ گنتی نہیں ہوگی کہ PTI کے کتنے ہیں, دوسری پارٹی کے کتنے ہیں. اگر اسکول بند ہوں گے تو میرے بچوں کی بھی بند ہوں گے, ان کے بچوں کی بھی بند ہوں گے. اگر بے گھر ہوں گے تو ساری اکٹھے بے گھر ہوں گے. اس چیز کو دیکھیں یار, تو کیوں کر رہے ہو آپ؟ کہہ رہے ہو کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. آپ کا گورنر ادھر خط دکھ رہا ہے, آپ کا جو میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی خون خوش نہیں ہوا, لوگوں کو نہیں نکالا. بات یہ ہو رہی ہے کہ یار اس کے بعد الیکشن ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. تو 8 مہینے سے آپ خاموش تھے, ریجیم چین آپریشن کا حصہ تھے, امریکہ کے اثر رسوخ کی باتیں ہو رہی ہے, خطے میں بیلنس آف پاور کی باتیں ہو رہی ہے, CPEC کو خطرہ اس کی باتیں ہو رہی ہے, کسی کی ریوائول کی باتیں ہو رہی ہے. تو پھر نقصان ہی ہوگا نا, سوالات جنم لیں گے, تقسیم پیدا ہوگی. ٹھیک ہو گیا مراد سعید صاحب, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ امن چاہیے اس ملک کو. اس طرح کے واقعات اور مناظر سے جان بڑی مشکل سے چھڑائی ہے اس ملک نے. یہ اللہ خیر کرے. مجھے امید ہے کہ ہم واپس اس طرح کے مناظر کی طرف نہ چلے جائیں جہاں دن میں دھماکہ ہو, کم لوگ, اللہ نہ کرے اس میں اگر جانی نقصان ہو تو لوگ کہیں کوئی بات نہیں, چھوٹا سا ہے. کیونکہ خبر اس حد تک آپ کو سن کر دیتی تھی پہلے, کیونکہ ہر روز دھماکے ہو رہے ہوتے تھے. مجھے امید ہے کہ اب بھی ہم ایک پالیسی بنائیں گے, اور وہ پالیسی ایسی ہو جس پر سب اتفاق کریں کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. مشاہد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم کاشف صاحب, اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم میری طرف سے. وعلیکم السلام. اینڈ آپ کے ایک بیان نے تو ہلچل مچا دی ہے. پہلا سوال تو ظاہر ہے میرا بنیادی آپ سے یہی ہے کہ اب آپ کا کیا بنے گا؟ میرا کیا بننا ہے؟ آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان ہو از ٹرائنگ ٹو اسپیک دا ٹروتھ, اور لوگوں کے عوام کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے, ایشوز کے بارے میں گفتگو کی جائے, جو کل میرے خیال میں بڑی اچھی ہماری سینٹ میں ہوئی. میرے سے پہلے رضا ربانی صاحب بولے, انہوں نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی. میرے بعد بھی اسد جنیجو صاحب بولے, انہوں نے بھی ایسی گفتگو کی. اور میرے خیال میں لوگ چاہتے ہیں کہ 2022 کا سال تو ضائع کیا ہم نے یہ سیاسی چپکلش میں, یا کون بنے گا چیف. تو اب 2023 آ گیا. ابھی میں پشاور سے ہو کے آ رہا ہوں سینٹ ڈیفنس کمیٹی چیئرمین, اور پشاور کے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ادھر ہم مر رہے ہیں اور آپ لوگ ادھر لڑ رہے ہیں, کچھ ہمارا بھی خدا کا خوف کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. یہ بات میں لیڈی ریٹنگ ہاسپٹل بھی گیا, ان کے وونڈڈ کو ملا, پھر ہمیں کور کمانڈر پشاور جنرل حسن نے بہت اچھی بریفنگ بھی دی, بڑی جامع بریفنگ دی. تو یہ ایشوز جو ہیں, دہشت گردی ہو یا عوام کے ایشوز معیشت کے ہوں, یہ لوگ چاہتے ہیں مسئلے کا حل, اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نمائندے بات کریں اس کے اوپر, نہ کہ صرف بس ہاں میں ہاں ملائیں یا سرکاری سچ بات کریں. وی شوڈ اسپیک دا ٹروتھ اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان, اور ان کے مسائل کا حل ہونا چاہیے اور کیسے حل ہونا چاہیے. لیکن آپ کی پارٹیاں آپ سے توقع کرتی ہیں کہ آپ سرکاری سچ بولیں. I am first a Pakistani, then a member of a party. دیکھیں نا, ایز اے پاکستانی میری جو اوتھ لی ہے سینٹ آف پاکستان میں, وہ تو پاکستان کو
डिफेंड करने की, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने की है ना, पार्टी के साथ हमारी कमिटमेंट, लॉयल्टी हैज बीन अनवेवरिंग थ्रू आउट दिस पीरियड। तो क्वेश्चन ये है कि जब इश्यूज आते हैं, आप लोग ही कहते हैं कि जी पार्लियामेंट डेड है, पार्लियामेंट में कोई बात नहीं होती, सब चापलूसी करते हैं, अब इश्यूज की बात नहीं करते। अब इश्यूज की बात करते हैं तो फिर रोना धोना और तरफ शुरू हो जाता है। लेकिन आपने जब ये इश्यू से बात की तो कल ही आपको ये कहा गया, मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि पार्टी से इस्तीफा दें अगर इस तरह की बातें करनी है। हमारा तो यही है कि वो कहते हैं ना, अंधेरे में अंधे को बड़ी दूर की सूझी, वही वो हिसाब है। हमारा तो यही है कि वो मुझे याद आ गया कि वो एक मीर इधर अफजल खान साहब थे, उनकी बेगम थी मिसेस बुखारी, उन्होंने जब भुट्टो साहब ने कहा ना लॉयल्टी, आई वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, उन्होंने कहा कि इस किस्म की लॉयल्टी चाहते हैं तो भुट्टो साहब आप कुत्ते पाल लें, फिर वो बड़े लॉयल होंगे आपके, वो बात भी नहीं करेंगे और सर भी हिलाएंगे। तो क्वेश्चन है कि वी लिव इन 21st सेंचुरी, 2023 हो गया काशिफ साहब, लोगों के मसाइल क्या है? पीपल आर डाइंग। आटा के राइट्स पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुए, 3 लोग मर गए हैं। मईशत का क्या हाल है? और दहशतगर्दी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फिर आ रही है, उसको कैसे मुकाबला करना है? काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हमारे पास बनी नहीं अभी तक हम सिर्फ मॉडलिंग थ्रू। तो उस हवाले से अगर आप लोगों की बात कर रहे हैं, और ये स्टेटस को इस किस्म का अनटेनेबल, ये जमहूरियत की गाड़ी अगर चलेगी तो हिज़्ब इख्तिलाफ एक पहिया है, हिज़्ब इक़्तिदार दूसरा पहिया है। दे हैव टू वर्क टुगेदर। नहीं, आपकी बात ठीक है वैसे, लेकिन आपने ये जो मिसाल दी कि फिर कुत्ते पालने के रिश्ते की लॉयल्टी चाहिए, मैंने आपका जब ओपनिंग में आपका बयान चलाया, मैंने फिर कहा अब अभी तो मिसालें हमारे सामने बननी शुरू हो गई। एक असूली पोजीशन पर मुस्तफा नवाज खोखर को इस्तीफा देने का कहा गया, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ गई। मिफ्ता इस्माइल को अभी वो मेघालय को धक्के ठुड्डे खा रहे हैं, फैसला करेंगे पार्टी में रहना या नहीं रहना। मेघालय वो बेचारा भी आजकल आखिरी सांसें ले रहे हैं अपनी पार्टी में। आपने देखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने ये किया और उनका इस्तीफा भी आज लगता है ऐसे कि एक्सेप्ट हो गया पार्टी के अंदर उनका। सो ये लॉयल्टी अनवेवरिंग जिसको आप गए, इनको स्टेट की नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मसला है कि उनको अपनी पार्टी के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ अनवेवरिंग लॉयल्टी चाहिए। जो आपकी पार्टी कह रही है, आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। अगर पार्टी कहती है नहीं होने चाहिए तो आपको कहना पड़ेगा कि वक्त पे नहीं होने चाहिए। ये तो ट्रेजेडी है ना इस मुल्क की पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा बुरहान है पाकिस्तान का, और हमारा अलमिया ये है कि हम मुनाफकत करते हैं, मसलियत से काम लेते हैं, हम सच नहीं बोलते, हम सही बात नहीं करते, पीठ के पीछे बात करते हैं, गीबत करते हैं। टाइम हैज कम टू स्पीक अप। इतने बड़े मसाइल हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? तख्त लाहौर में कौन बैठेगा? ये तख्त और किस्सा कुर्सी का इधर कौन बैठेगा? फॉर गॉड सेक आगे मूव करें। और वैसे भी आपकी इज्जत जो है वो कुर्सी से लिख नहीं होती। आप इस वक्त मसले अवाम के मसाइल हल करें। हम कहते हैं हम कायद हैं, कायदीन हैं, तो क्यादत शो करें, शो लीडरशिप एंड मसले अब बैठ के कर रहे। हम मोदी से बात करने को तैयार है, एक दूसरे में बात करने को तैयार नहीं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन होती है तो इत्तेफाक राय हो गया। जनरल आसिम मुनीर को हमने वेलकम किया सब ने कि बड़ा अच्छा फैसला हुआ है, टाइमली फैसला हुआ है। IMF पे जाने का सब इत्तेफाक करते हैं। फाटफ के ऊपर 14 कानून साजी हुई, 14 लॉज पास, इत्तेफाक राय से। सर ये आपने सारे सरकारी सच बताए नहीं, लेकिन इत्तेफाक राय तो हुआ ना, जिस तरीके से भी हुआ। अगर उन पर इत्तेफाक राय हो सकता है, चाहे मसलियत की बुनियाद पर, चाहे नजरिया जरूरत के बुनियाद पर, चाहे जिसकी वजह से भी, तो इन जो अवाम के मसाइल हैं, 24 करोड़ अवाम के जो मसाइल हैं, उन पर क्यों नहीं हो सकता, ये मुझे बताया जाए। ठीक है, अगर उसमें क्यों नहीं राइज टू द काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है। अब कॉन्फ्रेंस बुलाई, मियां साहब ने बुलाई नहीं थी 2014 में, APC के फौरन बाद इमरान खान भी आए थे, सब आए थे, एंड उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बन गया था। वी कैन डू दैट। क्यों नहीं? पॉलिटिकल विल की बात है, थोड़ा दिल बड़ा करें और देखें जी। ये नहीं होगा कि आइदर और के एक साइड जीतेगी दूसरी को एलिमिनेट करेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। ये 21st सेंचुरी है। वो जमाने गए कि आप फिजिकल एलिमिनेशन की बात करते थे, या सर आप बगावती एलिमिनेशन है ना, आप तो बगावत लगा दें लोगों पे आसान। नहीं, बगावत की वो तो बगावत क्या है, वो मजाक बन गया। अब जब आजम स्वाति का हुआ, आई वॉज द फर्स्ट टू गो टू अडियाला जेल टू विजिट हिम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। रजा रब्बानी ने ट्वीट किया, मुस्तफा नवाज खोखर बोला, फवाद चौधरी पर भी हमने कहा ये गलत है, राना सनाउल्लाह के खिलाफ हुआ था, हमने कहा था गलत है, इरफान सिद्दीकी के खिलाफ हुआ था, गलत है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। लेकिन मजा ये है काशिफ साहब, आप तो खुद बड़े एक्सपीरियंस है, हम पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं। जो नई बात बताता हूँ सर, नई बात बताता हूँ शायद साहब, अभी शंदाना गुलजार पर भी हो गई है जी। शंदाना गुलजार एक MNA है तरीके इंसाफ की, उनके ऊपर भी बगावत लग गई है। अभी खबर चल रही है।
नई बात बता रहा हूँ, सही नहीं, मैं आपको नई बात बता रहा हूँ आज। लॉ है, कॉलोनियल लॉ है, वो पता नहीं सेक्शन 124 या क्या था, बगावत होती थी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। भगत सिंह जो सबसे बड़ा बागी था 20वीं सदी का, कायद आजम डिफेंडेड हिम इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गांधी खामोश रहा, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये हमारी लेगेसी है रूल ऑफ लॉ की और जमहूरियत की। उन्होंने डिफेंड किया भगत सिंह को कि ठीक है उसने बात की, उसके भी हक हैं, तो हम क्यों नहीं वो लेगेसी फॉलो करते? और ये इस किस्म बागी शागी और दुश्मन और ये वो फलाना, ये बात खत्म करें। दिस इज गॉन एंड डन विद, वी हैव टू मूव ऑन विद दैट। और ये वैसे भी करती Well, we should move on, but we don't want to move on. That's the bigger tragedy in this country. वो आप वाला जुमला ना, make new mistakes. No, we want to make the old ones. That's our policy. साहियत ही नई गलतियां करने की, माजी की गलतियां दोहराते हैं तो माजी के नताइज ही होंगे ना फिर। ठीक, ये बताइए सर, इलेक्शन हो जाने चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में आप बैठे हैं, रूल्स ऑफ द गेम बनाएं और उसमें बैठ के आप आगे प्रोसेस को लेकर चलें। इलेक्शन से अगर कोई ऐसी है किसी जनरल को कहे कि अगर दुश्मन आ रहा है, हमला कर रहा है, तो वो कहेंगे नहीं हम बैठते हैं, हम अमन चाहते हैं, तो नो पॉलिटिशियन वर्थ हिज सॉल्ट कैन रन अवे फ्रॉम इलेक्शंस। इलेक्शंस फैसला करते हैं, बैलेट बॉक्स फैसला करता है कि कौन है, और साफ सुथरे इलेक्शन कराएं। उसमें क्या कबाहत है? कम से कम स्टेबिलिटी आएगी, कम से कम आगे सिस्टम मूव करेगा। ये टैनल स्टेटस को कि उधर की लड़ाई उधर की लड़ाई ले दे के फिर हम क्या कर रहे हैं सर? लेकिन फिर पीडीएम और शहबाज शरीफ साहब क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप तो मिलते भी होंगे उनसे, क्यों भाग रहे हैं कि इलेक्शंस नहीं कराने? नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं असूल की। देखे ना, अगर हम हर इशू हम कोर्ट पे जाए, तजिया दे दे, जर्नलिस्ट भी रहे, तजिया दे दे चले। मेरा तो ख्याल है कि मेरे ख्याल लोग डराते भी हैं। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं ना, तो आप खौफ ज्यादा हो जाते हैं। सब डरते हैं। इमरान खान भी डरते थे कि ऑपोजिशन ये कर रही है, मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है, फलाना हो रहा है। हम भी डरते हैं। जो लोग हुकूमत में आके बहुत डरू हो जाते हैं, सारे खामोश हो जाते हैं, पता नहीं खौफ ज्यादा हो जाते हैं। आई थिंक वी शुड टेक द, हमारी एक बड़ी पार्टी है, पीडीएम इज 12 पार्टीज माशाल्लाह, उसमें क्या खौफ है? गो टू द पीपल विद योर केस, और जो अवाम फैसला करेंगे वो सही फैसला होगा, उसमें क्या डरने की बात है? और हर एक की बारी आती है। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में अभी भी हम जानदार जमहूरियत है, एक सोसाइटी में बड़ी जान है, कौम में करंट है, तो क़यादत में भी मजबूती होनी चाहिए कि टू टेक दीज डिसीजंस। एंड आई थिंक दे शुड से, और इमरान खान साहब ने भी मसला अब कहा है कि मैं इस्तीफे वापस लेता हूं। वी शुड वेलकम हिम बैक टू द पार्लियामेंट। क्या इस्तीफे मंजूर कर लिए? जी, इस्तीफे मंजूर कर लिए? नहीं, तो वो आए, अगर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा है कि पार्लियामेंट एक फोरम है। एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, सिविलियन सुप्रीमेसी हो, तो सिविलियन सुप्रीमेसी कैसे कायम होगी? वो तो बैठ के कायम होगी ना, सियासी जमातों से कायम होगी, एक दूसरे से गुफ्तगू से कायम होगी, ना एक दूसरे से महाजराई और एक दूसरे के। आखिर में सर ये बताएं, सिविलियन सुप्रीमेसी तो सारों को सिर्फ ऑपोजिशन में नहीं चाहिए होती है जी? सिविलियन सुप्रीमेसी सारों को ऑपोजिशन में चाहिए होती है। हाँ, ये तो अनफॉर्चुनेट है, हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हम ऑपोजिशन में होते हैं उसकी बात करते हैं, जब हमें सपोर्ट मिल जाती है फ्रॉम द रेलेवेंट क्वार्टर्स तो फिर हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा है। लेकिन देखे ना कुछ सर, वैसे इधर भी मैंने एक सवाल, क्योंकि आपने बात कही, ज़ाहिर ये सब जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे हुआ, कितनी हिमायत मिली इस्टेब्लिशमेंट की आपके ख्याल में पीडीएम को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए? देखिए जी, मैंने तो ये भी कहा था कि पाकिस्तान में एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ है सॉफ्ट कूज का। वो 1993 में सॉफ्ट कू हुआ था, उसको मियां साहब के खिलाफ। फिर 2017 में मियां साहब को भी सॉफ्ट कू से निकाला गया था, तो वही उसमें सबने वेलकम किया था जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, इंक्लूडिंग पीटीआई, बड़ा अच्छा हो रहा है। तो फिर लास्ट ईयर भी फिर वही प्रोसेस फॉलो किया गया। तो हम समझते हैं कि ये जिस तरीके से आप आते हैं उसी तरीके से आप जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। और जिस तरीके, सर आपने एक रास्ता बताया, जिस तरीके से आप आते हैं उस तरह आप जाते हैं। दूसरा नहीं बताया, जिस तरह आप जाते हैं उसी तरह आप आते हैं। ये भी तो तो क्वेश्चन ये है कि अब सबको ये लेसन मिल गया है, इमरान खान साहब को भी मिल गया है, हमें तो 2017 में मिल चुका है, उससे पहले भी कई दफा मिल चुका है, फिर 1999 का भी कू हुआ था। तो उस हवाले से अब आई थिंक टाइम टू ग्रो अप एंड मैच्योर, और ये फैसला कर लें हम एक दूसरे को डिफीट नहीं कर सकते। वन पार्टी स्टेट पाकिस्तान नहीं बन सकता। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड बाय कायदे आजम, और जमहूरियत में दोनों को साथ काम करना पड़ेगा और उसको काम चलाएं। अगर हम ये काम शुरू कर देंगे कि जी उनकी हमायत लेके उसको किसी को रोकना है किसी को नहीं रोकना, मुझे याद आ गया जनरल जियाउल हक का, उस जमाने में मैं एडिटर था मुस्लिम का, वो ये कहता था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज आएंगे। तो इसका मतलब किसी को ले आना या किसी को
रोकना, अब वो खत्म हो गया। अब भी मुस्बत नताइज का इंतजार है ना सर? तो अब भी मुस्बत नताइज का, एक तरफ तो हम ज़ियाउल्लाह को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आमिर था, ये था, लेकिन उसकी फिलॉसफी, उसकी सोच अभी तक हावी है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल हावी है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन साहब। थोड़ा लेट हम शुरू किया प्रोग्राम, वरना मजीद गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अशतर रौसाफ साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक अटॉर्नी जनरल। अशतर रौसाफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशतर रौसाफ साहब, बड़ी बहस चल रही है, 2 गवर्नरों ने खत लिख दिए हैं, इलेक्शन नहीं हो सकता, सिक्योरिटी मामलात, ये क्या 90 दिन से आगे सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन जा सकते हैं अशतर रौसाफ साहब? जाने तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आइन का मंशा ये है कि 90 दिन से पहले होने चाहिए, 90 दिन भी नहीं, उससे पहले होने चाहिए। और गवर्नर ने क्या चिट्ठी लिखी है मेरी नजर से तो नहीं गुजरी, अगर आप उसका मैं आपको पढ़ के बता देता हूं सर। पंजाब के गवर्नर ने कहा क्योंकि मैंने तोड़ी नहीं तो इसलिए मैंने तो डेट देनी नहीं है। अब आप करेंगे 224 और 218 के तहत, आइन के आर्टिकल के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत 2017 के, उसके तहत ये काम होगा। और आर्टिकल 105 अप्लाई नहीं करता। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालात जो अमन अमान के हैं और माशी सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन may like to consult with all relevant stakeholders at the state as the date for general elections to provincial assembly of Pakistan, Punjab is fixed. वो ये कहते हैं। आई थॉट कि आपने जो कहा कि शायद उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है 90 दिन में नहीं होने चाहिए, मुझे समझ यही आई कि जैसे उसका मतन कुछ ऐसा ही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो जो मुझे अब समझ आई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जो है ये सारे हालात को मद्देनजर रख के अपने जो सब मामलात हैं उनको देख के तो कोई डेट का तयन कर दे। याद रखिए गवर्नर इलेक्शन की डेट दे सकता है और वो भी टेंटेटिव होती है, वो ये नहीं कहेगा फला तारीख को आप इलेक्शन करा देंगे, और वो भी उस सूरत में है व्हेन ही इज हिमसेल्फ मेकिंग दैट प्रोक्लेमेशन। ये शायद जो तहलील हुई है असेंबली वो हुई है बाय ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो इलेक्शन कमीशन ही का काम है कि वो तयन करेगा किस तारीखों में क्या होना है, कब इलेक्शन का ऐलान होगा, कब उसके अंदर नॉमिनेशन पेपर्स मांगे जाएंगे, कब उनकी स्क्रूटनी होगी, किस तरीके से जो है तो वो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन आप ये कह रहे हैं फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है? जी, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। गवर्नर तो नहीं कह सकता नहीं फला तारीख को ये नॉमिनेशन पेपर्स मंगवाए जाएंगे, ये कभी होता नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये काम है। तो इलेक्शन कमीशन ही सर, लेकिन आर्टिकल 105 तो ये कहता ना कि गवर्नर ने करना क्या, उसका गवर्नर का किरदार तो इलेक्शन 108 आर्टिकल 105 व्हाट डज इट से, इट डज नॉट से कि वो इलेक्शन का शेड्यूल देंगे जी, ठीक है ना। इलेक्शन का शेड्यूल तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती। जी जी ठीक है ना। तो कानून में लिखा हुआ 2017 के कानून में भी, और उससे पहले भी आपने देखा, ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है। दिस इज हाउ द स्कीम ऑफ द लॉ इज, और यही है मंशा आइन का। सर लेकिन ये बताइए, एतराज साहब ने आज कहा कि सर आर्टिकल 90 दिन के अंदर होने चाहिए। जी, आप ये कह रहे हैं पहली चीज तो तय कर लें, 90 दिन के अंदर लाजिम होने चाहिए। जी लाजिम। एतराज साहब ने कहा कि अगर नहीं होते 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो आर्टिकल 6 लगेगा सिस्टम में जो लोग मौजूद हैं। ये मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं सुनता हूं ऐसी बातें। हर चीज पर आर्टिकल 6 लगा देते हैं। आर्टिकल 6 का मंशा, आर्टिकल 6 का जो सारा सिलसिला है वो साफ तौर पे हमें बताता है कि जहां पे आइन को बाय फोर्स किसी तरीके से आप उसको तोड़े, सस्पेंड करें, उसको एब्रोगेट करें, उस सूरत में लगेगा। तो बगावत लगा दें सर। बगावत वाली बात भी जो है वो इतनी, मैं आपको बताऊं, हम याद रखें हम सिटीजन्स हैं, सब्जेक्ट्स नहीं है। ये जो कानून बनाया गया था, ये बनाया गया था उस जमाने में जब एक जो थे कॉलोनियल पावर थी जो हम पे मुसल्लत थी। हमें ये सब कवानीन को रिविजिट करना है, हमें इन सारी बातों को देखना है और हमें याद रखना है और ये सारा कुछ करना है कि ये सब ये मुल्क हमारा है और अगर हमने इसकी हिफाजत नहीं तो कोई बाहर से नहीं आएगा। और ये हिफाजत करना सिर्फ सरहदी हिफाजत नहीं है। मुझे प्रोग्राम आपकी बात में अब मजीद आपसे इस बारे में गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगा। अभी इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म है, मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम क्लोज करना। बहुत शुक्रिया अशतर रौसाफ साहब। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।